اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ سورہ النبا کی 5ویں اور 6ٹھی جو آیت ہے اس پر ہم پچھلے 10واں ویڈیو ہے، تو پچھلے 9 ویڈیو میں زیادہ تر سورہ نبا کی 5ویں اور 6ٹھی آیت پر ہی بات کرتے رہے ہیں۔ وہ 5ویں اور 6ٹھی آیت یہ ہے کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ ان 2 آیتوں پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ 10ویں ویڈیو ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی پر گفتگو رہے گی۔ ان کے ترجمہ بھی مطلب بھی بہت آسان ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، یعنی کیا ہم نے زمین کو فرش اور قابل رہائش نہیں بنایا، اور یہ کہ کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں کھڑا کیا۔ تو یہ 2 سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ ہم اس پر غور کریں اور اس کا جواب تلاش کریں، تو اس میں ہم کو اللہ کی بہت ساری نشانیوں کا پتہ چلے گا۔ تو پہلے 5 ویڈیو میں ہم نے زیادہ تر الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش اور قابل رہائش نہیں بنایا، اس پر بات کی تھی۔ اب بات کی یہ 5-6 ویڈیوز میں پہاڑوں کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ تو یہ 6ٹھی آیت میں ترجمہ تو یہ ہے کہ کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا۔ تو اس کے اندر پہاڑوں کی ایک صفت، ایک خوبی یا ایک پہلو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے جو پہاڑ بنائے ہیں وہ میخوں کی طرح ان کو گاڑ دیا ہے۔ تو یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ لیکن پہاڑوں کے بنانے میں، اس کی تخلیق کرنے میں اللہ کی بے شمار مصلحتیں ہیں، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر مختلف پہلوؤں سے آیا ہے۔ آج ہم پہلے ہم نے پہاڑوں کی کیا ہم نے پہاڑ نہیں بنائے، اسی بات پہ غور کیا تھا، اور پھر میخوں کی طرح بنائے، یہ ایک الگ بات ہے۔ پہاڑوں کا بنانا خود جو ہے یہ ایک بڑا کام ہے، اور اس کے اندر جو بھی برکات اللہ کی ہیں، جو بھی انسانوں کے لیے رحمتیں ہیں، ان تمام پر ہم پچھلے 4-5 ویڈیو میں کافی بات کر چکے ہیں۔ اب آج ایک نئے پہلو سے جو قرآن میں اس کو ذکر آیا ہے پہاڑوں کا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور نیا پہلو جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ سورہ فاطر کی ان آیات میں ہے کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں،
جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ یعنی یہ دوسری آیت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تو ان آیتوں میں، ان دو آیتوں میں جو مین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رنگوں کے اختلاف کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ ہم پانی برساتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور محض پھلوں کے نہیں بلکہ یہ کہ پہاڑوں کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں، کہیں سفید دھاریاں ہیں تو کہیں کالی دھاریاں ہیں پہاڑوں میں، تو کہیں سرخ دھاریاں ہیں۔ اس بات کی طرف پہاڑوں میں جو رنگوں کا اختلاف ہے ادھر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور پھر دوسری آیت کے اندر بھی یعنی انسانوں، جانوروں اور مویشیوں یعنی ان تمام کی طرف جو رنگوں میں اختلاف ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو یہ رنگوں کے اختلاف کی طرف اتنا توجہ دلانے کا کیا مقصد ہے، کیوں؟ تو یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ادھر توجہ دلا رہا ہے کہ بھائی یعنی کیا ہم نے پانی برسا کے اس طرح کے مختلف رنگ کے پھل نہیں نکالے، اور کیا ہم نے پہاڑوں میں مختلف رنگ نہیں بنائے، کیا انسانوں، جانوروں اور مویشیوں میں یہ طرح طرح کے رنگ نہیں ہیں؟ تو یہ جو کچھ بھی یہ رنگوں کے اختلاف سے جو بات بتانا چاہ رہا ہے وہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں، تو مولانا مودودی نے اس کی وجہ یا اس کی تشریح میں جو بات لکھی ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ خدا کی پیدا کردہ کائنات میں کہیں بھی یک رنگی و یکسانی نہیں ہے، ہر طرف تنوع ہی تنوع ہے۔ یہ ہے اصل، یہ رنگوں کے اختلاف کو اللہ دکھا رہا کہ یک رنگی اور یکسانی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز مختلف، ہر چیز مختلف۔ اس چیز کی طرف توجہ دلانا، رنگ کے اختلاف سے فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ دو مختلف چیزیں ہیں، اس کا رنگ الگ ہے، اس کا الگ ہے۔ تو مختلف چیزیں مثالیں دے کر کہ پھلوں کو دیکھو اس میں رنگ مختلف ہیں، اور یہ کہ انسانوں میں دیکھو، جانوروں میں دیکھو، پہاڑوں میں دیکھو، مویشیوں میں دیکھو، ہر ایک میں مختلف رنگ کے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ کائنات میں کوئی یک رنگی و یکسانی نہیں ہے، بلکہ تنوع ہی تنوع ہے۔ ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے طرح طرح کے درخت نکل رہے ہیں، اور ایک درخت کے دو پھل تک اپنے رنگ میں، جسامت میں اور مزے میں یکساں نہیں ہوتے۔ دو پھل بھی مختلف ہوتے ہیں، رنگ میں بھی، مزے میں بھی، اور اپنے جسامت میں بھی۔ ایک ہی پہاڑ کو دیکھو تو اس میں کئی رنگ نظر آتے ہیں۔ پہاڑ تو ایک ہی ہے لیکن اس میں طرح طرح کے رنگ ہیں، اور اس کے مختلف حصوں کی مادی ترکیب میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ تو جب رنگ مختلف ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی مادی ترکیب بھی مختلف ہوگی، جبھی تو مختلف رنگ نکلا ہے۔ انسانوں اور پہاڑوں کے بعد پھر ایک انسانوں اور جانوروں میں ایک ماں باپ کے دو بچے تک یکساں نہیں ہوتے۔ ماں باپ ایک ہی ہیں لیکن کوئی بھی دو بچے یکساں نہیں ہوتے، یہاں تک کہ جڑواں بچے بھی پیدا ہوں تو وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ فرق ان میں
کافی ہوتا ہے۔ اس کائنات میں اگر کوئی مزاجوں اور طبیعتوں اور ذہنیتوں کی یکسانی ڈھونڈے اور اختلافات دیکھ کر گھبرا اٹھے، جن کی طرف اوپر میں اشارہ کیا گیا ہے، تو اس کے اپنے فہم کی کوتاہی ہوگی۔ یہی تنوع اور اختلاف تو پتہ دے رہا ہے، یہ ہے اصل نقطہ، کہ یہ تنوع دکھا کر آخر اللہ کس بات کی طرف ہم کو لے کے جا رہا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں یہی تنوع اور اختلاف دکھا کر، یہی تنوع اور اختلاف تو پتہ دے رہا ہے کہ اس کائنات کو کسی زبردست حکیم نے بے شمار حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ جو تنوع ہے، ہر چیز مختلف ہے، یہ جو ہے اس کائنات کے ایک زبردست حکیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس کا بنانے والا کوئی بے نظیر خلاق ہے اور بے مثل صنع ہے، جو ہر چیز کا کوئی ایک ہی نمونہ لے کر نہیں بیٹھ گیا ہے، بلکہ اس کے پاس ہر شے کے لیے نئے سے نئے ڈیزائن اور بے حد و حساب ڈیزائن ہے۔ پھر خاص طور پر انسانی طبع اور اذہان کے اختلاف پر کوئی شخص غور کرے تو اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت حکمت تخلیق کا ایک اشارہ ہے۔ اگر تمام انسان پیدائشی طور پر اپنی افتاد طبع اور اپنی خواہشات، جذبات، میلانات اور طرز فکر کے لحاظ سے یکساں بنا دیے جاتے اور کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رکھی جاتی، تو دنیا میں انسان کی قسم کی کوئی ایک نئی مخلوق پیدا کرنا ہی سرے سے لاحاصل ہو جاتا۔ خالق نے جب اس زمین پر ایک زبردست مخلوق اور اختیارات کے حامل مخلوق وجود میں لانے کا فیصلہ کیا، تو اس فیصلے کی نوعیت کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ اس کی ساخت میں ہر قسم کے اختلافات کی گنجائش رکھی جاتی۔ یہ چیز اس بات کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ انسان کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم الشان حکیمانہ منصوبے کا نتیجہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حکیمانہ منصوبہ جہاں بھی پایا جائے گا، وہاں لازماً اس کے پیچھے ایک حکیم ہستی کار فرما ہوگی۔ حکیم کے بغیر حکمت کا وجود صرف ایک احمق ہی فرض کر سکتا ہے۔ تو یہ رنگوں کو اختلاف جو دکھایا گیا دونوں آیتوں میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو تنوع ہے ہر چیز کے اندر، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک توحید کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے۔ یعنی موجودہ دور کی جو سب سے بڑی گمراہی ہے 20ویں 21ویں صدی کی، وہ یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں ایک میکانکی تصور نے جنم لے لیا ہے کہ یہ خود بخود چل رہی ہے۔ سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب کی طرف جاتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو یہ ایک مشین سی بنی ہوئی ہے، وہ آٹومیٹک چل رہی ہے، اور بھی سارے ستارے سیارے سب اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، زمین بھی اپنے دائرے میں گھوم رہی ہے، سب ایک جیسی مشین آٹومیٹک جیسے چلتی ہے وہ چل رہی ہے۔ تو لہٰذا اس میں لوگوں کو کوئی خدا کا وجود نظر نہیں آتا کہ خدا کی اب ضرورت کیا رہی ہے۔ نعوذ باللہ، اگر کہ خدا ہے بھی تو وہ مشین بنا کے جا کے سو گیا ہے کہیں۔ تو یہ میکانکی تصور جو کائنات کا ہے، یہ نیوٹن نے 19ویں صدی میں دیا تھا۔ تو وہ 19ویں صدی کے زمانے سے یہ کائنات کا مشینی تصور چل پڑا ہے کہ ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، وہ اس مشین کے نتیجے میں ہو رہی ہیں کہ جو چل رہی ہے کسی وجہ سے۔ اگر اللہ ہے بھی تو اس کو کوئی اس میں ابھی کار فرمائے کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا کہیں مشین بنا کے سو گیا اور بات ختم ہو گئی۔ تو یہ اس کی تردید جو ہے ان آیتوں میں ہوتی ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کی تردید ہوتی ہے۔ تو یہ خود بخود ہو گیا، یہ خود بخود چل رہا ہے، خود بخود یہ ہو رہا ہے، خود بخود وہ ہو رہا ہے، یہ تصورات ہیں، اس میں ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن ان آیتوں میں بتا کہ خود بخود نہیں ہو رہا، بلکہ
ہر چیز مختلف ہے. مشین سے کوئی چیز بن کے آتی ہے تو سب ایک جیسی ہوتی ہے. وہ جتنے کمپنیوں نے اپنے چیزیں بنانے کے لیے اپنے کارخانے بنائے ہوئے ہیں، وہ ہر کارخانے سے جو چیز بناتے ہیں وہی ایک چیز بار بار اسی شکل اسی طریقے سے نکلتی ہے. اگر ٹویوٹا کار کی کمپنی ہے تو ٹویوٹا کار کا جو خاص ماڈل ہے وہی نکالے گی. نسان کار کی کمپنی ہے تو وہ اپنے نسان کا جو مخصوص شکل ہے بار 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 اسی طرح کے اسی ماڈل کی چیز ایک کارخانے سے نکلتی رہے گی. تو مشین کی اگر یہ کائنات بھی مشین پہ چل رہی ہے تو اس کی بھی ہر چیز ایک جیسی ہی ہونی چاہیے تھی. لیکن جو تخلیق کا کام ہے، کوئی بھی جاندار چیز جو بن کر آتی ہے اللہ کی طرف سے یا کہ فطرت کی طرف سے، تو وہ ہر چیز نہیں، ہر چیز نہیں، ہر چیز نہیں. یعنی یہ جو تنوع ہے ہر چیز کے اندر، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو ہر چیز کو کسی کائنات کے مدبر نے بنایا ہے، اپنی پوری پلاننگ سے بنایا ہے، پوری ڈیزائن کے ساتھ بنایا ہے، پوری یعنی غور و فکر کے ساتھ بنایا ہے کہ بھائی یہ چیز مجھے ایسی بنانی ہے، وہ چیز ایسی بنانی ہے. دو انسان بھی بنایا تو مختلف بنائے. ایک ہی ماں باپ کے دو بچے ہیں تو وہ الگ مختلف بنائے. ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں تو ان کو مختلف بنایا ہے، رنگ کے اندر بھی، جسم کے اندر بھی، مزے کے اندر بھی. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی ہے کہ جو ایک جیسی ہو. اور یہ خود بخود اگر ہونا ہوتا تو مختلف نہیں ہوتے. اس خود بخود کا جو گمراہی ہے کہ جو کچھ ہے ایسے ہی خود بخود مشینی طور پہ ہو رہا ہے، اس کی یہ سب سے بڑی اس دور کی گمراہی ہے اور سب سے بڑا شرک ہے کہ اللہ کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کا شرک یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بتوں کو پوجتے ہیں یا کوئی پتھروں کو جا کے پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. سب سے بڑا شرک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مشین خود بخود چاہیے، خود بخود والا بت ہے کہ اللہ کی ضرورت نہیں رہی، نعوذ باللہ، یہ خود بخود سب چل رہا ہے. اس کے جواب میں جو تنوع ہے، یہ مختلف رنگوں کا مثال دے کے بتایا گیا کہ اگر خود بخود ہے تو رنگ مختلف کیوں ہیں؟ اگر یہ خود بخود ہے تو ایک چیز نہیں، ہر چیز کا رنگ مختلف ہے. پھلوں کا رنگ مختلف ہے، پہاڑوں کا رنگ مختلف ہے، انسانوں کا رنگ مختلف ہے، مویشیوں کا مختلف ہے، جانوروں کا مختلف ہے، ہر چیز کا رنگ مختلف ہے. تو خود بخود اگر یہ بن رہے تھے یعنی جو جاندار چیزوں کے لیے تو ڈاروین کا نظریہ ارتقا ہے. اگر یہ نظریہ ارتقا سے بن رہے ہیں تو ایک چیز کیوں نہیں بنتے، سب یہ بدلتے جا رہے ہیں. تو یہ خود بخود والا نظریے کی اس میں تردید ہوتی ہے. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسری بڑی گمراہی یہ ہے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا. اگر وہ کہیں ان کو خود بخود سے ہٹ کر کوئی چیز نظر آتی ہے کہ کوئی الگ چیز ہو گئی تو اتفاق سے ایسا ہو گیا، ورنہ نارمل حالات میں ایسا تو ہونا نہیں تھا. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی اتفاق ہو جاتا ہے. تو یہ اتفاق سے ہو گیا، یہ بھی ایک دوسرا بڑا شرک ہے. اتفاق سے کوئی چیز نہیں ہوتی، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. یعنی کوئی درخت کا پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہلتا ہے. اور یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے. اس کی بہترین مثال سورہ ذاریات میں ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. اس کی مثال قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین. تو سورہ ذاریات میں چند فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ان کو ان کے بڑھاپے میں اولاد کی بشارت دی. مولانا مودودی نے بائبل کو کوٹ کیا ہے کہ اس وقت جو ہے بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر
90 سال تھی۔ اس عمر میں آ کے فرشتوں نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں لڑکا تولد ہونے والا ہے۔ ان کی بیوی کو یقین نہیں آیا، لیکن فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہی اللہ کا حکم ہے اور ایسا ہو کر رہے گا، اور ہوا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان کی نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی نسل میں حضرت یوسف علیہ السلام، تو 4 انبیاء مسلسل پیدا ہوئے۔ تو یہ خوشخبری سنانے کے ساتھ ساتھ وہی فرشتے جو ہیں جانے لگے۔ تو یہاں جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ اے لوگو، اے جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ قال فما خطبکم قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہم کو بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینکیں۔ اب اصل یہ ساری بات کو بتانے کا مقصد اس آیت میں ہے جو اب میں اگلی پڑھ رہا ہوں، مصومۃ عند ربک للمسرفین، یعنی یہ جو پتھر ہم ان پہ پھینکنے جا رہے ہیں، ان تمام پتھروں پہ نشان لگے ہوئے ہیں، مصومۃ نشان لگے ہوئے ہیں کہ عند ربک، اللہ کی رب کی طرف، تیرے رب کی طرف سے، للمسرفین، کہ وہ جو اسراف کرنے والے لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، تو ایک ایک پتھر پہ نشان لگا ہوا کہ کون کس کو لگے گا، کس کی موت کس پتھر سے واقع ہوگی، یہ ہے۔ تو بظاہر تو ہم کو لگتا ہے کہ جب کوئی زلزلہ آتا ہے، وہ پتھر اور مکان اور یہ وہ گرتے ٹوٹتے ہیں، کئی لوگ مرتے ہیں، کئی بچ جاتے ہیں، تو یا اس طرح کی کوئی بلڈنگ گرتی ہے، اس میں بھی کوئی مرتا ہے، کوئی زندہ رہتا ہے، تو سب ہم کو لگتا ہے اتفاق سے بچ گیا، اتفاق سے وہ مر گیا۔ یہ اتفاق سے نہیں ہوتا، پوری ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے، جیسا کہ فرشتے بتا رہے ہیں کہ ہر پتھر پہ نشان لگا ہوا ہے کہ اس پتھر سے کس کی جان نکالی جانی ہے۔ تو اتفاق سے نہیں ہوتا، جو بھی مرتا ہے وہ اس نشان زدہ پتھر سے نہ ملتا ہے جو پہلے سے اس کے نصیب کے لیے لکھا گیا تھا۔ تو یہ جو اتفاق والی بات ہے وہ یعنی اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، اور اس طرح کی جو بھی باتیں کی جاتی ہیں ان تمام کی اسلام تردید کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب آپ ہجرت سے ہجرت کر کے مدینہ سے تشریف لائے تو اونٹنی چلی جا رہی تھی، وہ کسی جگہ پر اتفاق سے بڑھ گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں وہ اتفاق سے نہیں بیٹھی، بلکہ اس کے لیے یہی جگہ مقرر کی گئی تھی، اور اس جگہ پر بعد میں چل کے مسجد نبوی بنی ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہاں پہ مسجد نبوی بنانا ہے، تو لہٰذا وہ اونٹنی کو اس جگہ پہ بٹھا اور وہیں پہ پھر مسجد بنی، اور ابھی آج تک جو ہے وہ مسجد نبی اسی مقام پر ہے کہ جہاں پر وہ اونٹنی اتفاق سے بیٹھ گئی تھی۔ مطلب یہ وہ اتفاق سے نہیں بیٹھی تھی، یہ پورا اللہ کا منصوبہ تھا کہ اس جگہ پر مسجد نبوی بننی ہے، لہٰذا وہ اونٹنی جو ہے یعنی اللہ کی مرضی ہی سے بنی ہے۔ تو یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے ویسا ہو گیا جو ہے، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ اتفاق سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب اس کے اندر ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو سورہ ذاریات ہے، ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ بھئی یہ وہی فرشتے جنہوں نے خوشخبری دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی، وہی فرشتے اب دوسری جگہ جا کے یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں جا کر یہ پتھر پھینکیں گے اور لوگوں کو ماریں گے، اور کئی لوگوں کی اموات اس میں واقف ہوں گی، اور کچھ لوگ بچا لیے جائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ایماندار لوگ سے بچا لیے گئے۔ تو وہ ایک ہی فرشتے ایک طرف تو خوشخبری سنا رہے ہیں، اور دوسری طرف
یعنی عذاب لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس موضوع کو اس صورت میں ایک قسم کا مرکزی مضمون کہا جا سکتا ہے کہ اس خیال کو شروع سے آخر تک مختلف شکلوں میں پیش کیا گیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدائی میں کہہ دیا ہے فالمقسمات امرا۔ فالمقسمات امرا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی یہ پہاڑ، یہ اپنے ہواؤں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قسم ہے ہواؤں کی جب وہ چلتی ہیں، والحاملات وقرا، یعنی جب وہ وزنی بھاری چیز لے کے چلتی ہیں، یعنی بادل جو ہیں جو بارش کے ساتھ بارش کے کو لے کے وزنی بن کے چلتے ہیں، فالجاریات یسرا، پھر وہ بہت ہی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، فالمقسمات امرا، پھر وہ اللہ کے حکم کو تقسیم کرتی ہیں۔ فالمقسمات امرا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو تقسیم کرتی ہیں، مطلب ہے کہ بارش جو ہے بادلوں میں اللہ تعالیٰ وہ بادلوں کو اٹھاتا ہے، ان کو چلاتا ہے، تو اس کے اندر بارش کی گنجائش ہوتی ہے کہ جہاں چاہے وہ برس سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہاں برسنا ہے کہاں نہیں برسنا ہے۔ فالمقسمات امرا جو اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بادل جو ہے کہاں بارش برسائیں گے اور کہاں ویسے ہی گزر جائیں گے۔ تو یہ بارش کا ہونا کسی جگہ پہ اور نہیں ہونا دونوں ہی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اتفاقاً کہیں بارش ہوگی جو اتفاقاً بارش نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی مرکزی خیال کو اللہ تعالیٰ نے عمومی الفاظ میں کہا ہے کہ فالمقسمات امرا۔ اس آیت کے اندر کوئی بارش کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے کی آیتیں بارش کے تعلق سے ہیں، لہذا اس کے مفہوم کو زیادہ تر بارش کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن بارش سے ہٹ کر بھی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آتے ہیں، وہی فرشتے ایک دوسری جگہ پہ جا کے عذاب لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی ایک جگہ کے لیے کچھ ہے، دوسری جگہ کے لیے اس کی الٹی ہے۔ تو یہ بھی فالمقسمات امرا ہی کی تعریف میں آتا ہے کہ جس کے نصیب میں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کے فرشتوں کے ذریعے سے جس طرح بھی مناسب سمجھتا ہے اس نصیب کے حساب سے اس کو وہ کرتا ہے۔ اور جیسے یہ بھی کہا گیا اس آیت کے اندر کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سے پہلے کہ وہ فی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، کہ قسم ہے رب السماوات کی، اللہ تعالیٰ کی، کہ فی السماء رزقکم، کہ تمہارا رزق جو ہے آسمان میں ہے۔ اور یہ قسم ایسی ہے کہ یار اتنا ہی سچ ہے یہ، جیسا کہ تم ینطقون، جیسا کہ تم بات کرتے ہو۔ جب آدمی کوئی بات کرتا ہے تو بالکل یقین ہوتا ہے ہاں ضرور یہ بات کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ خاموش بیٹھا ہے۔ کسی بات کرنے والے کو کوئی یہ نہیں کہے گا جی یہ خاموش ہے۔ بات کرنا جو حقیقت ہے وہ بالکل اظہر من الشمس ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یقینی ہے کہ تمہارا رزق جو آسمان میں ہے۔ تو اس بات کو اللہ قسم کھا کے یقین دلا رہا ہے کہ بھائی تمہارا رزق تم نے زمین پہ ڈھونڈتے پھرتے ہو، کہیں نوکری کر رہے ہو، کہیں تجارت کر رہے ہو، کہیں محنت کر رہے ہو، کہیں مزدوری کر رہے ہو، کیا کیا کر رہے ہو، لیکن ہے کہ تمہارا رزق کے اصل فیصلے جو ہے آسمانوں میں ہو رہے ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلے ہیں وہی رزق تم کو یہاں ملے گا۔ تمہارا کام ہے دوڑ بھاگ کرنا
کوشش کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، جو بھی تمہارے بس میں کرو، لیکن اصل فیصلے جو ہے تمہارے نصیبوں کے اللہ کی طرف سے آسمانوں میں ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا جس کو بھی کوئی رزق بھی مل رہا ہے تو اس کا فیصلہ بھی آسمانوں میں ہوا ہے، یعنی اس کو کوئی اتفاق سے کوئی امیر بن گیا، اتفاق سے کوئی غریب بن گیا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن غریب کے غریب رہتے ہیں، بعض لوگ ذرا سی محنت کرتے ہیں وہ امیر بن جاتے ہیں۔ تو یہ محنت اور کوشش تو ہر آدمی کو کرنا ہے، لیکن تمہارے نصیب میں غربت ہے، امارت ہے، دنیا میں کیا ہے کیا نہیں، یہ سب بھی یہ اتفاق سے نہیں ہو رہا ہے، نہ تمہاری کوشش کے نتیجے میں ہو رہا ہے، بلکہ یہ اصل میں تو اللہ کے فیصلے ہیں جو ہو رہے ہیں۔ تو یہ تصور ہمارا کہ ہر چیز جو ہے اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور اتفاق سے نہیں ہوتی، یہ مضبوطی سے رکھنا ضروری ہے۔ اس کی ایک مزید بہترین مثال یہ ہے کہ میں جب شروع میں جاپان آیا تھا تقریباً 50-60 سال پہلے، تو یہاں پر ایک عبدالکریم سائتو صاحب ہوا کرتے تھے، جاپان مسلم ایسوسیشن کے صدر، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے جاپان مسلم ایسوسیشن کے صدر کی حیثیت سے مجھے دعوت نامہ بھیجا تھا، اور اس دعوت نامے کے نتیجے میں جاپان آیا تھا۔ اس وقت کی بات ہے کہ یعنی میرے آنے کے چند دنوں بعد ان کو یکایک ایک ٹیلی گرام آیا اپنے بیٹے کی طرف سے۔ ان کا بیٹا سعودی عرب میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس کی طرف سے 50 سال پہلے جو ذریعے معلومات زیادہ تر ٹیلی گرام ہی ہوتے تھے۔ تو ان کے لڑکے نے سعودی عرب سے ٹیلی فون کیا کہ بھائی جلدی آ جاؤ، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اب ٹیلی گرام تھا، کوئی تفصیلات تو معلوم نہیں تھی، تو ٹیلی گرام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے فوراً چلے گئے جاپان سے سعودی عرب پہنچے، اور وہاں اس سے ملاقات ہوئی اور پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم نے ٹیلی گرام دیا ہے، اور ایسی کون سی بات ہو گئی کہ تمہیں مجھے بلانا پڑ گیا، اور کیا وہ مسئلہ کیا ہے؟ تو لڑکا جواب دیتا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ضرور ملوں۔ تو خیر، تو دن بھر وہ باپ بیٹے ساتھ رہے، گھومتے پھرتے رہے، کھانا اکٹھے کھایا، اپنا وقت اکٹھے گزارا دونوں باپ بیٹوں نے۔ اور رات میں جو ان کی رہائش گاہ تھی کسی بلڈنگ کے تیسرے یا چوتھے فلور پہ تھی، تو وہاں پر سو گئے، اور دونوں کے بستر بھی بازو بازو میں تھے۔ وہ دونوں بازو بازو سو رہے تھے، لیکن رات میں کسی وجہ سے پرانی بلڈنگ تھی وہ ٹوٹ کے گر پڑی۔ اب دو آدمیوں میں جو بازو بازو سو رہے ہیں، اگر ان کو مرنا تھا تو دونوں ہی اکٹھے مرتے، یا زندہ رہنا تھا تو دونوں ہی اکٹھے زندہ ہوتے، لیکن اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے۔ دو میں سے ایک مر جاتا ہے اور ایک زندہ رہتا ہے، اور مرنے والا ان کا بیٹا ہوتا ہے اور باپ زندہ ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آئے کہ باپ کے بیٹے کے اندر ایک دل میں پکار تھی کہ میں مرنے سے پہلے اپنے باپ سے مل لوں، اس لیے اس نے ٹیلی گرام دیا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آج میری موت بھی ہے۔ بس اس کا دل چاہ رہا تھا کہ باپ سے مل لوں، اور بعد میں ہم بابوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں اس کی نصیب میں موت لکھی تھی اس رات میں، لہذا اس نے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے باپ کو کسی طرح ٹیلی گرام دے کے بلاؤں۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ کہ دو آدمی برابر سو رہے ہیں ایک ہی بلڈنگ میں، ایک دوسرے کے ایک کا بچ جانا اور دوسرے کا، یہ اتفاق نہیں کہیں گے، اتفاق سے ایسا ہو گیا، نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ تو یہ اتفاق سے یہ جو ساری کائنات میں چیزیں ہو رہی ہیں، وہ جس چیز کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ تو اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے ویسا ہو گیا۔ تو یہ جو اتفاق والی بات بھی غلط ہے اور خود بخود والی بات بھی غلط ہے۔ ان دونوں باتوں کی غلطی، ان دونوں گمراہیوں کی غلطی ان آیات سے پوری ہوتی ہے، کیونکہ اس آیات میں تنوع ہے کہ کوئی اتفاق سے نہیں، ہر چیز مختلف ہے، اور جو مختلف بنی ہے یہ اتفاق سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی مرضی ہی سے ایسا ہوا ہے۔ اب ڈاروین کے نظریہ ارتقاء میں
وہ کہتا ہے جی اس جاندار چیزوں کے اندر میوٹیشن ہوتی ہیں. میوٹیشن یہ کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی ان کے اندر بقول ڈارون کے اتفاق سے پیدا ہو جاتی ہے. وہ جو اتفاق سے میوٹیشن جو ہوتی ہے، تبدیلی جو جانوروں کے اندر یا انسانوں کے اندر یا کسی بھی جاندار چیز کے اندر ہوتی ہے، وہ اتفاق سے نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ کی مرضی ہی سے ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ایک یعنی جس کو ڈاروین ارتقا کہتا ہے، وہ تبدیلی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. لیکن اب تک یہ دیکھا گیا کہ جو بھی تبدیلیاں ہیں وہ اسی اسپیسیز کے اندر، اسی ذات کے اندر ہی ہوتی ہیں. وہ ایک ذات کو چھوڑ کے دوسری ذات پہ جب آتا ہے تو بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے جو میوٹیشن کے نتیجے میں نہیں ہو پاتی ہے. میوٹیشن ایک ہی یعنی انسان ہے تو انسانی کے اندر طرح طرح کی تبدیلیاں آ سکتے ہیں. کبھی کسی کا رنگ گورا ہو گیا، کسی کا رنگ کالا ہو گیا، کوئی لمبا ہو گیا، کوئی دبلا ہو گیا، کوئی موٹا ہو گیا. تو انسان کے اندر یہ تبدیلیاں جو آ رہی ہیں تو یہ یعنی میوٹیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور یہ میوٹیشن بھی جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، یہ بھی اتفاق سے نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے جس کو کالا پیدا کرنا ہے، شروع ہی سے اللہ نے ان کو کالا ہی بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے. اس میں کوئی میوٹیشن نہیں ہے. ان کی شروع ہی سے ڈیزائننگ ہی ایسی ہوئی تھی کہ یہ بندہ کالا پیدا ہوگا، یہ گورا پیدا ہوگا، یہ لمبا ہوگا، یہ گڈھا ہوگا، یہ کیا موٹا ہوگا، کیا ہوگا. تو یہ ساری اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی. یہ جو تنوع ہے، ہر چیز کا مختلف ہونا، یہ ان باتوں کی دلیل کرتا ہے کہ اتفاق سے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا. اتفاق سے ایک دو جگہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ ہر چیز مختلف ہے. کوئی دو چیزیں اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. اور اب تو ڈی این اے کا زمانہ ہے، تو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی مجرم ہو فوراً پکڑا جاتا ہے. یعنی پاکستانی پولیس بھی اب اتنی ہو گئی ہے کہ وہ ابھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ ہائی وے پر ایک عورت کے ساتھ ان کے بچوں کے سامنے کچھ دو غلط لوگوں نے زیادتی کی اور بھاگ گئے. لیکن ہے کہ پولیس جب موقع واردات پہ پہنچی تو ان کو ان کے خون کا کوئی دھبا ہے کیا چیز ایسی ملی کہ جس سے ان کے ڈی این اے کا پتہ چل گیا. جب وہ ان کے دونوں کے ڈی این اے کا پتہ چل گیا تو پولیس نے ڈی این اے کے ذریعے پہچان لیا کہ یہ کون لوگ ہیں. تو لہٰذا پولیس نے تلاش کیا تو مل گئے دونوں. حالانکہ مجھے بھاگ گئے تھے چونکہ یہ دونوں مختلف تھے. اور یہی ڈی این اے بھی یہی بتاتا ہے کہ ہر چیز مختلف، ہر انسان کا ڈی این اے مختلف ہوتا ہے. کوئی دوسرا انسان دنیا میں، حالانکہ جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اربوں انسان پیدا ہوئے، لیکن کوئی دو ایک جیسے نہیں. ہر ایک کا ڈی این اے الگ ہے اور اس ڈی این اے سے فوراً آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سے انسان کا یہ ہے. تو یہ جو تنوع ہے، ان سارے جو جدید دور کے گمراہیاں ہیں، ان تمام کی تردید کرتا ہے کہ تنوع ایک ایسا توحید کا زبردست آرگومنٹ، ایسی زبردست دلیل ہے کہ وہ اتفاق والی بات کا بھی انکار کرتا ہے اور خود بخود والی بات کا بھی انکار کرتا ہے. تو یہ ان آیات کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ رنگوں کے اختلاف سے ہماری توجہ دلائی ہے کہ یہ رنگوں کا اختلاف کیوں ہے. تو تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ نے بنائی ہی مختلف ہے، اس لیے رنگ مختلف ہیں. یعنی اس میں کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی نے ایسا بنایا ہے. اس کی تخلیق کے اندر ڈپلیکیٹ کہیں بھی نہیں ہے. وہ کاپی نہیں بناتا ہے، وہ ہر چیز نہیں بناتا ہے. تو یہ بہت بڑا اللہ کا کرشمہ بھی ہے، اللہ کی بہت بڑی صفت بھی ہے، اور اللہ کی توحید کی بہت بڑی دلیل بھی ہے کہ وہ اللہ پڑا جا کے سو نہیں رہا ہے، بلکہ وہ ہر چیز کو اپنی مرضی سے ڈیزائن سے بنا رہا ہے اور بے شمار چیزیں بنا رہا ہے. یعنی ایک لمحے کے اندر سینکڑوں اربوں چیزیں اور ساری کی ساری مختلف. یہ اس کے کمالات میں سے ایک کمال ہے. تو یہ مقصد ہے ان پہاڑوں کی رنگت کو کے مختلف ہونے کو اللہ تعالیٰ نے جو دکھایا ہے، اس سے اس تنوع کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے. پہاڑوں کو طرح طرح کے پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. اس کی ساری برکتوں کو، مختلف باتوں کو، اس کے میخوں کی طرح گاڑے جاننے کو، ان سب چیزوں پہ پہلے بات ہو چکی ہے.
آج اس کا یہ پہلو واضح ہوا کہ ان کے رنگوں میں جو اختلاف ہوتا ہے یعنی اس میں بھی یعنی یہ بات ہے۔ تو بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی پہاڑوں کے لیے تو پورا ایک جملہ استعمال کیا ہے، من الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ تو پہاڑوں کے لیے پورا ایک جملہ اللہ نے بنایا، جبکہ دوسری چیزوں کے رنگوں کے اختلاف کے لیے صرف ایک لفظ استعمال کیا ہے، ثمرات۔ ثمرات یعنی مختلف پھل جو ہیں، الناس یعنی انسان جتنے بھی ہیں، والدواب یعنی جتنے بھی جانور ہیں، اس میں موذی جانور بھی ہیں، شیر ببر بھی ہیں، دوسرے بھی، اور والانعام مویشی، چرنے چکنے والے جانور جو ہوتے ہیں، ان تمام کے لیے ایک ایک لفظ ہے۔ انسان، جانور، مویشی، پھل، ان تمام میں جو اختلاف ہے رنگوں کا، صرف ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ دیکھو اس میں بھی پھل بھی مختلف ہیں، انسان بھی مختلف رنگ کے ہیں، یہ جانور بھی اور مویشی بھی۔ لیکن پہاڑوں کے لیے نے ایک پورا جملہ استعمال کیا کہ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ پہاڑوں کو اس وضاحت کے ساتھ اللہ نے پیش کیا ہے کہ ان کے رنگ کے بارے میں تو اتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کو نظر آتا ہے کہ ایک ہی پہاڑ میں طرح طرح کی دھاریاں ہیں، ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ ابھی پیرو میں بھی اور اپنا ارجنٹین میں بھی ایسے پہاڑ ہیں کہ جن کو رینبو پہاڑ کہا جاتا ہے۔ رینبو پہاڑ کے ایک ہی پہاڑ کے اندر طرح طرح کے رنگ ہیں۔ ویسے تو بنیادی رنگ تو سفید، سرخ اور کالے ہیں، لیکن ان کا مکسچر مختلف تناسب کے ساتھ، وہ کالا اور سفید مختلف تناسب سے ملے تو اور رنگ بن جاتا ہے، پھر سفید اور سرخ مختلف تناسبوں سے ہر تناسب کے ساتھ ایک نیا رنگ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سیاہ اور سرخ مختلف پروپورشن سے ملے تو ایک نیا رنگ بن جاتا ہے۔ یہ طرح طرح کے رنگوں کے جو بہت ہی واضح طور پہ ہیں، وہ ارجنٹین اور پیرو میں دیکھے گئے ہیں کہ یہ طرح طرح کے رنگ بہت ہی واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ تو پہاڑوں کا ذکر اس پہلو سے قرآن میں اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو مختلف پہلو تھے کہ یہ میخوں کی طرح ہیں، یا ہے کہ یہ میٹھا پانی سپلائی کا ذریعہ بنتے ہیں، جو اس کی رحمتیں مولانا مدد الدین نے گنوائی ہیں کہ یہ بارش کا بھی انتظام کرتے ہیں، پھلوں کے وہ اپنا موسموں کی تبدیلی کے آنے میں بھی ان کا عمل دخل ہے۔ ان کے دریاؤں کی وجہ سے کئی ملک شراب ہوتے ہیں، یہ نہ ہو تو دریا نہ ہو، دریا نہ ہو تو مختلف ملکوں میں فصلیں نہ ہو گئے، غلے نہ ہو گئے۔ تو ان کی ساری برکات کا ذکر مولانا نے ذکر کیا ہے، اس کا پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ آج جو یہ نیا پہلو سامنے لایا گیا ہے کہ ان کے رنگوں کے اختلاف سے اللہ تعالیٰ تنوع کی دلیل کو ہمارے سامنے لاتا ہے کہ ان کو دیکھ کر ہم اللہ کی وحدانیت کا بہت بڑا ثبوت کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اس کی کچھ ویڈیوز بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ارجنٹینا اور اس میں جو طرح طرح کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں اور ان کا اختلاف واضح طور پہ نظر آتا ہے، تو اس سے اللہ کے تنوع، ویرائٹی کا صاف پتہ چلتا ہے، اور جو ہمارے ایمان میں اور اللہ کے زبردست کائنات کے حکیم ہونے کا ثبوت کے طور پہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بننا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔